الرحیم۔ احباب ذی وقار، اللہ پاک کے فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت کے طفیل مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ کئی دنوں سے والدین کے حقوق کے متعلق گفتگو جاری ہے۔ اللہ پاک نے اسی آیہ کریمہ میں جو میں نے پہلے دن تلاوت کی تھی، والدین کا ایک حق یہ بھی بیان فرمایا ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے اگر تیرے والدین بڑھاپے کی وجہ سے یا ہمیں دعوے کے طور پہ کہ یہ ہمارا بیٹا ہے تجھے چیک کرنے کے لیے، یا ان کی طبیعتوں میں چڑچڑا پن آ جائے تو ان سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے جو تجھے ناگوار گزرے، تو اگر بندے کو کوئی بات یا کوئی کام ناگوار گزرے تو بندہ کہتا ہے اوہ بڑا افسوس ہوا۔ فرمایا والدین کی کسی بات پر تجھے یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یا خدا پناہ وہ بیمار ہو جاتے، ان کی کنڈیشن یہ ہو چکی ہے کہ اب وہ خود اٹھ کر پیشاب بھی نہیں کر سکتے، بستر پر ہی ان کا پیشاب نکل جاتا ہے۔ ہمیں بڑی یہ آج کل جو لبرل معاشرہ آ چکا ہے نا، بڑا پڑھا لکھا معاشرہ ہو چکا ہے، ان کو ان بات سے بڑی گھن آتی ہے۔ تو فرمایا اگر تیرے والدین کی یہ حالت ہو چکی ہے تو تجھے ان کے پخانے سے جو بو آتی ہے تو تجھے اس وقت بھی اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس وقت کو ذرا سوچے نا کہ جب میں اپنے کپڑوں کے اندر ہی پیشاب کر کے چل رہا ہوتا تو میری ماں کو جب پتہ چلتا کہ اس نے اپنے کپڑوں میں پیشاب کر دیا ہے تو میری ماں کو کبھی وہ آئی تھی مجھ سے؟ وہ تو خود مجھے اٹھا کے چل پڑتی تھی اور جا کے مجھے صاف کرتی، میرے کپڑوں کو صاف کرتی۔ تو جب میرے والدین کو میری اس حالت پر گھن نہیں آتی تھی اور وہ کوئی ایسی بات نہیں کیا کرتے تھے کہ چھوٹا بیٹا ہے اس کو مارا جائے یا اس کو پیٹا جائے یا اس کو جھڑکا جائے، کوئی ایسی بات ان کے منہ پہ نہیں آتی تھی، تو فرمایا تجھے بھی اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک بات سنایا کرتے تھے، فرماتے میں چونکہ حافظ تھا، عالم تھا، تو علم کا ایک بہت بڑا خمار ہوتا ہے کہ میں عالم ہوں، میں حافظ ہوں۔ کہتے مجھے میرے والد صاحب یہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنایا کرتے تھے کہ اس کا کہیں دماغ خراب نہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں مجھے فرمانے لگے حافظہ، میں نے کہا جی ابا جی، کہنے لگے کہ ایک بندہ تھا، وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کا بچہ نوجوان تھا، تو دیوار پر آ کے کوا بیٹھ گیا۔ کیا بیٹھ گیا؟ کوا۔ کہتے اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ دیوار پر کیا بیٹھا ہے؟ وہ کہنے لگا ابا جی یہ کہاں بیٹھا ہے؟ پھر پوچھا ابا بیٹا یہ دیوار پر کیا بیٹھا ہے؟ ابا جی کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ کوا بیٹھا ہوا ہے۔ جب تیسری بار پوچھا تو کہتا ابا جی تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ تمہیں ایک بار ہی کیا تمہیں سنیندہ نہیں؟ دیوار تے کہاں بیٹھا ہے؟ اس کے والد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا بیٹا میں نے تجھے چیک کی کرنا تھا، ایک مرتبہ میں تجھے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہا تھا، اسی طرح دیوار پر کوا آ کے بیٹھ گیا۔
تو نے مجھ سے 100 بار پوچھا تھا کہ ابا جی دیوار پہ کیا بیٹھا ہے، میں نے 100 بار ہی پیار سے جواب دیا تھا، او میرے بیٹے دیوار پہ کوا بیٹھا ہو۔ تو یار آج تو تیسری مرتبہ ہی تھک گیا، آج تو میرے ساتھ تیسری مرتبہ ہی بات کرنے پر اکتا گیا۔ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، جب بھی بات کرنی ہے نرم لہجے میں بات کرنی ہے، پیار سے بات کرنی ہے۔ اللہ خود ہمیں والدین کے آداب سکھلا رہا ہے، اللہ خود ہمیں والدین کے آداب سکھلا رہا ہے۔ آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب ان کے پاس آئے تو اپنی رحمت کے بازو بچھا دے۔ تیرے عہدے جو بھی ہے، تو ڈی پی او ہے، تو ڈی سی او ہے، تو ڈی سی ہے، تو ایس ایچ او ہے، تو انسپیکٹر ہے، تو ڈی ایس پی ہے، تو ضلع کا مالک ہے، ڈویژن کا مالک ہے، تو وزیر اعلیٰ ہے، تو وزیر اعظم ہے، تو صدر مملکت ہے، جو بھی ہے ماں کا وہی ہے جو چھوٹی حالت میں تو ہوا کرتا تھا، ماں کا بچہ ہی ہے۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ کی والدہ دنیا سے چلی گئی نا تو آپ بڑے رو رہے تھے، لوگ آتے افسوس کرتے، دعا مانگتے، علامہ صاحب رو کے ایک بات فرمایا کرتے، آپ فرماتے، مولانا خادم صاحب رضوی کے لہجے میں بات کرتا ہوں، آپ فرماندے ہوں سن کہ ان لوگ میں شہر مشرق بھی کہن گے، شہر مغرب بھی کہن گے، تے مفکر پاکستان تے مصور پاکستان تے ڈاکٹر علامہ اقبال آکھن گے۔ فرمایا آج تو بعد مینوں کسے بالی نہیں کہنا، آج تو بعد مینوں کسے بالی نہیں کہنا، بالی کہنا لی کو میری ماں ہی سی جڑی ٹر گئی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، بندے کو بڑے بڑے لہجوں سے پکارا جائے، بندے کو وہ سرور نہیں آتا جب اماں کہتی ہے نا وہ میرا ببلو، تو اماں کے لہجے سے جبریل کے لہجے کی خوشبو آتی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے پاس جب آئے تو نرمی کے بازو بچھا دے، عاجز ہو جا، سارے عہدے بیر چھوڑ کے آ، بچوں والی حرکتیں کر، تاکہ تیری ماں دیکھ کے تجھے مسرور ہو جائے، خوش ہو جائے کہ میرا بچہ ابھی تک یہ حرکتیں کرتا ہے۔ قبلہ ڈاکٹر پیر مفتی محمد نذر فرید شاہ صاحب دعوت برکاتکم العالیہ، آپ نا یہ چند دن پہلے آپ کپڑوں کے ساتھ جس طرح کا سوٹ ہوتا اس طرح کی پگڑی باندھا کرتے تھے۔ اب تو میرے بابا جی کے شاہ کامل خواجہ میاں علی محمد خان صاحب بابا جی کے وصال کے بعد پاک و تشریف میں ایک بندے کو پیغام دیتے کہ مدر فرید سے کہہ کے آؤ کہ چٹی پگڑی باندھا کریں، اس کے بعد اب وہ سفید پگڑی کا استعمال فرماتے ہیں۔ تو پہلے جس طرح کا کپڑوں کا رنگ ہوا کرتا اس طرح کی وہ پگڑی باندھا کرتے۔ تو آپ فرماتے جب میں رات کو جاتا تو اپنی اماں کے پاؤں دباتا تو اماں میری فرماتی مدر فرید اے کہ تو میڑی پگڑی بننی ہوئی ہے، تو فرماتے مجھے اس وقت سرور آ جاتا تھا، میری طبیعت کے اندر ایک مچل سی جاتی کہ میری اماں نے مجھے یہ لفظ کہے۔ بس والدین کے سامنے یہی انداز ہونا چاہیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، نرمی کے بازو بچھا دے، عاجز ہو جا، جتنی عاجزی ہو سکے والدین کے سامنے اختیار کر لے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ سے عرض کر اللہ جس طرح میرے بچپن پر انہوں نے رحم کیا تھا اب تو ان کے حال کے اوپر بھی رحم کر۔ اللہ خود قرآن مقدس میں والدین کے آداب سکھلا رہا ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ وہ بڑے بڑے شہروں میں آپ جائیں نا تو یہ لوگ بڑا معاشرہ جناب کہتے ترقی کر چکی، یہ ترقی نہیں یہ ترک چکا ہے۔ وہ ملازمہ سے پوچھا دیتا کہ تو نے امی کو دوائی دے دی ہے؟ بھئی تو خود دے، اللہ نے تجھے ہاتھ نہیں دیے، اللہ نے تجھے پاؤں نہیں دیے۔ پھر یاد رکھیں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تمام گناہوں کی سزا مؤخر کر دے گا، اللہ تمام گناہوں کی سزا
مؤخر کر دے گا۔ جو والدین کی نافرمانی ہے اس گناہ کی سزا مؤخر نہیں ہوتی، جب تک بندے کو دنیا میں یہ سزا مل جاتی تب تک اس کو موت نہیں آتی۔ اندازہ کر لے، اس لیے یہ نعمتیں جن کے پاس ہیں قدر کریں یار، قدر کریں، ان کو راضی کر لیں۔ اگر جن کے ناراض چلے گئے تو علماء نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ وہ اپنی اماں اور اپنے بابا کی قبر پر جائیں، اماں کی پاؤں کی طرف سے قبر چومیں، باپ کے قدم چومیں، قرآن خوانی کریں، فاتحہ خوانی کریں، زیادہ سے زیادہ دعا مانگے اور ان سے عرض کریں کہ مجھ پہ راضی ہو جائے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے امید کی جا سکتی ہے اس کے والدین اس پر راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے والدین جن کے پاس نہیں ہے یہ ان سے پوچھیں، جن کے ہیں ان کو قدر کرنی چاہیے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے جب جامعہ فریدیہ میں داخل کروا کے گئے تو فرمانے لگے اب میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو آپ نے مکمل کیے بغیر واپس نہیں آنا۔ جب دوسرا سال تھا، 2 سال مکمل ہوئے تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ آج یقین کریں بڑے بڑے مجموعوں میں تقریر کرتا ہوں، بڑے بڑے اجتماعات میں بولنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، لیکن جب لوگ پیسے بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں، نذرانہ بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں تو دل میں بڑی خواہش تڑپ پیدا ہوتی ہے، کاش آج میرا والد ہوتا تو مجھے 5 روپیہ بھی پیش کرتا نا تو وہ پوری دنیا پر بھاری تھی۔ تو اس لیے جن کے نہیں ہیں یہ ان سے پوچھیں، جن کے ہیں ان کو قدر کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ موضوع اختتام پذیر ہوا۔